بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ کچھ لوگ ایک بزرگ کے پاس گئے کہ آپ ہمیں کوئی نصیحت کریں۔ انہوں نے فرمایا ہاتھی کا گوشت نہ کھانا۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ حضرت یہ بھی کوئی نصیحت ہے، ہم کہاں ہاتھی کا گوشت کھانے لگے ہیں، کوئی اور نصیحت کریں۔ انہوں نے فرمایا بس تم ہاتھی کا گوشت نہ کھانا۔ اتفاق یہ ہوا کہ انہی لوگوں کو ایک سفر کرنا پڑا اور یہ قافلہ بنا کر سفر پر روانہ ہوئے۔ اس قافلے کے امیر جناب شیخ عبداللہ تھے۔ یہ قافلہ ایک جنگل سے گزر رہا تھا۔ قافلے والے جنگل میں بھٹک گئے، جنگل سے باہر نکلنے کا راستہ نہ پا سکے۔ بہت دنوں تک ادھر ادھر اور ادھر سے ادھر مارے پھرتے رہے۔ ان کے پاس کھانے پینے کا جو سامان تھا ختم ہو گیا۔ وہ بھوک کے مارے بے چین ہونے لگے۔ ایک جگہ انہوں نے ہاتھی کا ایک بچہ دیکھا، سب نے اسے گھیر کر پکڑ لیا۔ قافلے کے امیر شیخ عبداللہ نے پوچھا تم نے اس بچے کو کیوں پکڑا؟ سب نے بتایا کہ ہم بھوک کے مارے بہت پریشان ہیں، ہم اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھائیں گے، مگر ہاتھی کا گوشت کھانا تو تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اس بزرگ نے بھی ہاتھی کا گوشت نہ کھانے کی نصیحت بھی کی تھی، اور ابھی تم اتنے بھوکے بھی نہیں ہو کہ تمہاری جان پر بنی ہو۔ میرا کہا مانو، اسے چھوڑ دو اور اس کا گوشت نہ کھاؤ، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ کوئی صورت نکال دے گا۔ شیخ نے سمجھایا لیکن کوئی نہ مانا۔ انہوں نے ہاتھی کے بچے کو ذبح کر ڈالا اور اس کا گوشت پکا کر کھا گئے۔ لوگوں نے شیخ سے بھی کھانے کے لیے کہا، شیخ نے کھانے سے انکار کر دیا اور کہا میں تو ہرگز بزرگ کی نصیحت کی خلاف ورزی نہیں کروں گا اور شریعت کے حکم کو نہیں توڑوں گا۔ آدھی رات کے قریب شیخ کو کچھ ایسا لگا جیسے زمین ہل رہی ہے۔ انہوں نے ادھر ادھر نظر ڈالی، دیکھا کہ بہت سے ہاتھیوں نے قافلے والوں کو گھیر لیا ہے۔ کچھ ہاتھی اپنے سونڈ سے سونے والوں کا منہ سونگتے ہیں اور پھر اس پر لات رکھ کر دبا دیتے ہیں اور اسی طرح قافلے والوں کو ختم کر رہے ہیں۔ یہ شیخ صاحب بہت پریشان ہوئے، وہ اللہ سے دعا کرنے لگے۔ ہاتھیوں کے آ جانے سے قافلے کے بہت سے لوگ جاگ اٹھے تھے۔ انہوں نے بھاگنا چاہا لیکن ہاتھیوں نے بھاگنے نہیں دیا اور سب کے منہ سونگھے۔ جس نے ہاتھی کے بچے کا گوشت کھایا تھا اسے انہوں نے وہیں کچل دیا۔ اسی دوران میں ایک ہاتھی شیخ کے پاس آیا، سونڈ بڑھا کر اس نے ان کا منہ سونگھا، سونگھ کر سونڈ ہٹا لیے اور واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک اور بڑا ہاتھی تھا۔ اس بڑے ہاتھی نے بھی ان کا منہ سونگھا اور شیخ کو سونڈ آگے کر کے اپنی پیٹھ پر بٹھا لیا اور انہیں پھلدار درختوں کے باغ میں لے گیا جہاں شیخ صاحب نے پھل توڑ کر کھائے۔ پھر وہ ہاتھی شیخ عبداللہ کو شہر چھوڑ آیا جو بڑوں کی نصیحت پر عمل کرتے ہیں اور شریعت کی پابندی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی کیسی حفاظت کرتے ہیں اور ان کو کیسے انعامات دیتے ہیں۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔